قربانی دو مجھے بچاؤ، کسی نے دین کو پناہ نہ دی۔ یہ شریعت حسین کے در پہ آئی، کہا خدایا اگر دین بچانے میں میرا گھر جاتا ہے، توجہ، میرا گھر جاتا ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے کہا حسین آپ ایک گھر مجھے دے، میں قیامت تک ہر زندہ ضمیر کے دل میں آپ کا گھر بنا دوں گا۔ آپ ایک گھر مجھے دے، میں قیامت تک ہر زندہ ضمیر کے دل میں آپ کا گھر بنا دوں گا۔ زندہ ضمیر کے دل میں گھر بنا دوں گا۔ آج آپ کائنات کی طرف نگاہیں دوڑائیں، کائنات کی طرف آپ دیکھیں کس قدر اللہ نے اس حسین کو مقام و مرتبہ دیا، کس قدر اس کو آپ توجہ کریں۔ کل میں نے جملہ کہا تھا یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ کربلا میں جنہوں نے پانی پیا وہ مر گئے، جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ اور ان پیاسوں کے صدقے کئی کروڑوں لوگ آج کربلا میں سبیلے پی رہے ہیں۔ کتنا سخی ہے حسین۔ آپ دیکھیں آپ مہمانوں کی خدمت کب کرتے ہیں؟ جب گھر میں آ جائیں۔ آپ مہمانوں کی خدمت کب کرتے ہیں؟ جب مہمان گھر میں آ جائے۔ حسین وہ سخی ہے، ابھی مہمان گھر میں نہیں آتا، رستے میں ہوتا ہے، حسین کھلاتے جاتے، حسین ابن علی کھلاتے جاتے ہیں۔ یہ حسین ابن علی کو اللہ نے شرف بھی دیا ہے، مقام بھی دیا ہے، منزلت بھی دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے اللہ کو دیا ہے، جب اللہ اسے دیتا ہے تو کائنات اور دہر بدل سکتا ہے، حسین کی محبت نہیں ختم ہو سکتی۔ یہ اللہ کے معجزات ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی کوششیں کی گئی، کتنی حکومتوں نے پیسے لگائے، کتنا زور لگایا گیا۔ آپ سمجھ آئیے آپ کو یہ ذکر کیوں ہوا؟ شام کے دربار میں جب علی کی بیٹی نے خطبہ دیا نا، اور خطبے کے بعد توجہ، خطبے کے بعد جب یزید کے دربار میں ہلچل مچی تو یزید نے مؤذن کھڑا کر دیا اذان دینے کے لیے۔ بی بی نے جب بے چینی دیکھی نا، توجہ، جب بی بی نے یزید کی بے چینی دیکھی نا، فرمایا یا یزید کت قیدت سایہ واللہ لا تمحو ذکرنا، اے یزید اپنا پیسہ لگا، اپنی طاقت لگا، اپنی حکومت آزما، لیکن یاد رکھ اللہ کی قسم تو ہمارا ذکر ختم نہیں کر سکتا، تو ہمارا ذکر ختم نہیں کر سکتا۔ یہ حسین ہے۔ اللہ نے اس حسین ابن علی کے وجود کو اور ذکر کو قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رسول خدا نے فرمایا، نبی مکرم اسلام نے فرمایا، مشہور حدیث نبی خدا کی، کیا فرمایا؟ ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ لوگوں، حسین کی شہادت میں، حسین کے خون میں، حسین کی قربانی میں وہ حرارت ہے، وہ گرمائش ہے، وہ حرکت ہے جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی، جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں اس ذکر کی زندہ مثال اللہ نے آپ کو 40 میں دکھائی ہے۔ جو گئے ہیں اللہ ان کا قبول کرے، جو نہیں گئے تو اس قبۃ الحسین پہ دعا مانگ لیں کہ اگلے سال آپ کا چہلم علی کے بیٹے کے پاس ہو۔ لیکن جملہ سنیں آپ، لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہماری عزاداری سے دشمن کو کیا تکلیف ہے، کہتے ہیں نا بھائی آپ ادھر ایک چھوٹی سی آبادی میں حسین کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کے اس ذکر سے امریکہ کو کیا تکلیف ہے، اسرائیل کو کیا تکلیف ہے، آج کے یزیدوں کو کیا تکلیف
شریف ہے تو میں نے ان کو یہ جملہ کہا تھا، مشہور جملہ ہے، سنا ہوگا آپ نے. آپ توجہ کریں، دشمن نے 40 دیکھا ہے، کروڑوں لوگ آ گئے، بڑی رش آ گئی، بڑے عزادار آ گئے، تو دشمن پوچھتا ہے یہ کیوں آئے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ تیسرے امام کی محبت میں آئے ہیں، تیسرے امام کی محبت میں آئے ہیں. تو دشمن پریشان ہوتا ہے کہ جب تیسرے نے خط بھی نہیں لکھا، بلایا بھی نہیں، کروڑوں آ گئے، جب تیسرے نے نہیں بلایا، کروڑوں آ گئے، تو جب 12واں بلائے گا، تو جب 12واں بلائے گا، پھر دنیا کا منظر کیا ہوگا، پھر دنیا کی تصویر کیا ہوگی. آج کے یزید، آج کے دشمن اسی چیز سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ توجہ کریں، علماء بیٹھے ہیں، میں جسارت نہ کروں. آپ توجہ کریں، ایک بھول ہم نے کی ہے، ایک غلطی ہم سے ہوئی ہے، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا 10 محرم کو ختم ہو گئی، جبکہ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. توجہ کریں آپ، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. کیوں؟ کیونکہ کربلا، توجہ، کربلا شروع امام حسین نے کی ہے، ختم امام مہدی آ کے کریں گے. شروع امام حسین نے کی ہے، ختم امام مہدی آ کر کریں گے. اس کربلا میں ہم موجود ہیں. آپ جملے سنیں امام حسین کے، کیا فرمایا؟ مثلی لا شباشر لمثلہ، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی امام کربلا کے دائرے کو پھیلا رہے ہیں، کربلا کی وسعت کو پھیلا رہے ہیں، بتا رہے ہیں میرے بعد مجھ جیسے بھی آئیں گے، یعنی میرے کردار پہ چلنے والے، اور یزید جیسے بھی آئیں گے. جو میرا ہوگا، جو میرا ہوگا، وہ یزید جیسے کے سامنے نہیں جھکے گا. آج دنیا یہی تو کرتی ہے. دنیا اپنے بم دھماکوں سے، اپنی حرکتوں سے، اپنی ٹارگٹ کلنگ سے، اپنی فائرنگ سے کرنا یہ چاہتی ہے کہ ان کو جھکایا جائے، ان کو جھکایا جائے، ان کو ختم کیا جائے. ان کو کیا پتا جب امام کٹ گیا، جھکا نہیں، تو ہم کیسے جھکے؟ جب امام نے جان دے دی اور امام ایک لحظہ، ایک لمحہ بھی جھکنے کو تیار نہیں تھے. آپ دیکھیں، جرأت مند حسین، بہادر حسین، دلیر حسین. بھائیوں نے روکا، مدینے والوں نے روکا، مکے والوں نے روکا، دوستوں نے روکا، کہا کہ مولا نہ جائے آپ، خطرہ ہے، کربلا میں خطرہ ہے، کربلا میں مسئلے ہیں، کربلا میں مشکلات ہیں. امام نے فرمایا تم مجھے خطرے بتا رہے ہو، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ مسند رسول پہ شرابی بیٹھا ہوا ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ مسند رسول پہ شرابی بیٹھا ہوا ہے. فرمایا سنو، جان دے سکتا ہوں، جرأت کے راستے سے ہٹ نہیں سکتا. جان دے سکتا ہوں لیکن جرأت کے راستے سے ہٹ نہیں سکتا. یہ جرأت بتا رہی ہے، یہ راہ بتا رہی ہے، یہ ہدف بتا رہا ہے کہ امام نے کربلا کو اس دن تک محدود نہیں کیا، بلکہ امام نے کربلا کو قیامت تک پھیلا کے رکھا ہے. اور یہ آپ توجہ کریں، کربلا کی تازگی دن بدن، کربلا میں تازگی آنا پڑھنے والوں کے لیے بھی تازہ، سننے والوں کے لیے بھی تازہ. یہ دلیل ہے کہ کربلا ہر سال ان عزاداروں کے دلوں میں جرأتیں پیدا کرتی ہے، ہمتیں پیدا کرتی ہے، حوصلے پیدا کرتی ہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے ذہنوں کی تازگی کو دیکھ کر.
آپ کی بیداری کو دیکھ کر توجہ کریں آپ 1400 سال گزر گئے اس ذکر پر 1400 سال ہم نے کہیں پر بھی کسی بھی جگہ اس کربلا اور اس ذکر پہ ذرہ برابر کمپرومائز نہیں کیا نظر آیا کہیں بم دھماکے ہوئے ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہمیں مارا گیا ہمیں پیسا گیا ہمیں ظلم کی چکی میں دبایا گیا کتنے سال ہو گئے لیکن نہ مجلسوں کی شرکت میں کمی ہوئی نہ بچوں کی ضرورتوں میں کمی ہوئی نہ ماؤں بہنوں کی ضرورتوں میں کمی ہوئی نہ نوحے خانوں میں کمی ہوئی نہ عزاداری میں شرکت کرنے والوں میں کمی ہوئی بس یہ کہہ دوں کہ قیامت تک تم جھکاتے رہو گے ہم بڑھاتے رہیں گے یہ کربلا ختم نہیں ہوئی ہم بھی کربلا میں ہیں امام صادق فرماتے ہیں کل یوم عاشوراء وکل ارض کربلا اگر اس کو حدیث کے طور پر نہ بھی لے تو کربلا کا مشن یہی ہے کہ ہر دن عاشور ہے ہر زمین کربلا ہے ہر دن عاشور ہے ہر زمین کربلا ہے آپ توجہ کریں آخری نقطہ سفر کے لیے نکلنے کی توجہ کریں آپ امام حسین نے آخری وقت کیا فرمایا حل من ناصر ینصرنا سب کو یاد ہے الحمدللہ حل من ناصر ہے کوئی جو میری مدد کرے جبکہ یہ ترجمہ درست نہیں ہے امام حسین نے مدد نہیں مانگی دلیل کیا ہے امام نے یہ صدا اس وقت دی جب سب شہید ہو گئے تھے بیٹے شہید کروا دیے ساتھی شہید کروا دیے تمام قربانیاں دے کر اکیلے امام جب میدان میں آئے پھر کہا حل من ناصر ینصرنا پانی نہیں مانگ رہے روٹی نہیں مانگ رہے اور کوئی چیز نہیں مانگ رہے مدد علماء بیٹھے جسارت نہ کرو مدد خود عربی لفظ ہے اگر امام کو مدد مانگنی تھی تو خود لفظ مدد استعمال کرتے آپ دعائے کمیل پڑھیں کیا جملہ ہے فرمایا الہی الیک مدد تو یدی مدد خود عربی لفظ ہے اگر امام مدد مانگتے تو مدد کا لفظ استعمال کرتے امام نے مدد نہیں مانگی امام نے مدد نہیں مانگی امام نے نصرت مانگی ہے نصرت مانگی ہے توجہ نصرت مانگی ہے نصرت کا کیا معنی مطلب کیا ہے غور کریں آپ نصرت کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز توجہ کریں توجہ کے ساتھ ایک چیز اپنے ہدف سے نکلی اپنے آغاز کو شروع کیا اپنی راہ کو شروع کر بیٹھی آگے چلی جانا اس نے آگے تھا لیکن راستے میں آ کر رک گئی ایک چیز اپنے ہدف سے نکلی اس نے سفر شروع کیا جانا آگے تھا لیکن راستے میں آ کر رک گئی اب دوسری چیز جو اس رکی ہوئی چیز کو آگے سہارا دے ایسا سہارا کہ یہ چیز اپنے ہدف میں پہنچ جائے تو اس سہارا دینے والے کو ناصر کہتے ہیں اس عمل کو نصرت کہتے ہیں امام مدینے سے نکلے پرچم غدیر لیا پرچم غدیر اٹھایا کربلا سے نکلے امام نے سفر جاری کیا مکے والوں کو بلایا مدینے والوں کو بلایا کوفے والوں کو بلایا دمشق والوں کو بلایا بصرہ والوں کو بلایا مدائن والوں کو بلایا سب کو بلایا لوگ نہیں آئے لیکن حسین نے اپنا راستہ جاری رکھا حسین نے اپنا راستہ جاری رکھا پرچم غدیر بلند رکھا کربلا میں آئے بچے دیے اولاد دی ساتھی دیے بیٹے دیے اب خود جب توجہ اب جب
ینصرنا، یعنی کیا مطلب؟ میں مدینے سے نکلا پرچم لے کر، میں نے لوگوں کو بلایا، لوگ نہیں آئے، لیکن میں نے راستہ جاری رکھا۔ اب میں کربلا تک آیا ہوں، میں شہید ہو رہا ہوں۔ اب کوئی ہے جو کربلا کے پرچم کو اٹھا کر امام مہدی کے ہاتھوں میں لے جائے؟ اب کوئی ہے جو کربلا کے پرچم کو اٹھا کر امام مہدی کے ہاتھوں میں لے جائے؟ آپ توجہ کریں، کربلا کی جنگ اس وقت تک جاری ہے جب تک کربلا کا پرچم امام مہدی کے ہاتھ میں نہیں آتا۔ اور اس عمل میں آپ ناصر ہیں، میں بھی ناصر ہوں، آپ بھی ناصر ہیں۔ کیا مطلب؟ ناصر کا مطلب یہ ہے جو کربلا کے علم کو گرنے نہ دے، جو کربلا کے علم کو جھکنے نہ دے، جو کربلا کے علم کو نیچے ہونے نہ دے، جان دے دے لیکن علم بلند رکھے۔ اور یہ علم جو آپ نے گھروں پہ لگائے ہیں یہ دلیل ہے، مولا کٹ جائیں گے لیکن علم جھکنے نہیں دیں گے، علم جھکنے نہیں دیں گے۔ آپ توجہ کریں، آج آپ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں آج بھی کربلا ہے، آج بھی کربلا ہے، آج بھی یزید ہے، آج بھی ظلم ہے، آج بھی ظالم ہے۔ مثال دوں آج کی کربلا کی، یہ آپ کو یاد ہوگا، بزرگوں کو بھی یاد ہے، داعش آئی تھی، صفا درندہ فوج، اس نے امام حسن عسکری کا روزہ بھی شہید کیا۔ اب انہوں نے اعلان کیا کہ اگلا ہمارا شیڈول یہ ہے کہ ہم امام حسین کے روزے کو بھی نعوذ باللہ شہید کریں گے، حضرت عباس کے روزے کو بھی شہید کریں گے، اور بی بی زینب کا روزہ چونکہ قریب ہے تو پہلا اٹیک جناب زینب کے روزے پہ کریں گے۔ یہ کوئی پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ جب انہوں نے جناب زینب کے روزے کو گرانے کا اعلان کیا نا، تو ایک نوکر ہے بی بی کا، ایک ہے سید جو ہے نوکر، جو ہے خادم، جس کا نام ہے نصر اللہ۔ سید آیا لبنان چھوڑ کر، بی بی کے روزے میں آیا، امامہ اتار کر بی بی کے روزے کے سامنے کھڑا ہو گئے۔ سید نے کہا بی بی آپ 1400 سال پہلے شام آئی تھی، سنو گے جملہ، بی بی آپ 1400 سال پہلے شام آئی تھی، بی بی آپ کے ہاتھ بندے ہوئے تھے، بی بی آپ کو تازیانے مارے گئے، بی بی آپ کو رسیاں باندھی گئی، بی بی وہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کیونکہ ہم نہیں تھے، بی بی یہ علماء نہیں تھے، یہ آپ کے نوکر نہیں تھے، بی بی اب سید موجود ہے، بی بی جب تک میرے جسم میں خون ہے میں خون دے دوں گا، آپ کے روزے پہ کسی کو آنکھ اٹھانے بھی نہیں دوں گا۔ یہ سید تھا، یہ عالم تھا، یہ فقیہ تھا، جو میدان میں آیا اور میدان میں آ کر اس نے اعلان کیا کہ لوگوں میں دنیا کے شیعوں کو نہیں کہتا کہ میری مدد کو آئے، بول نہیں رہے آپ، میں دنیا کے شیعوں کو نہیں کہتا کہ آپ میری مدد کو آئے، بلکہ میں دنیا کے یزیدوں کو کہتا ہوں میرے مقابلے میں آؤ، میرے مقابلے میں آؤ، میں تمہارا وہ حشر کروں گا جو ہمارے بابا علی نے مرحب کا کیا تھا، جو ہمارے بابا علی نے مرحب کا کیا تھا۔ وہ داعش جس کو ختم کرنے کے لیے باقی ملکوں نے کہا تھا کہ 7 سال لگیں گے، 7 سال لگیں گے، اس داعش کو علی کے نوکروں نے 1 سال میں ناک خاک میں رگڑوا دی۔ آج کی کربلا میں آج کے مجاہد کھڑے ہیں، آج کے علماء کھڑے ہیں، آج کے مجتہدین کھڑے ہیں جو آج کے یزید کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جس طرح مولا علی کے دور میں مولا علی کے خلاف غلط افواہیں چلتی تھی، آج علماء کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے۔ وہ علماء جنہوں نے نوکری کی اہل بیت کی، جنہوں نے خدمت
امت کی اس مکتب کی آج زبانیں کھلتی ہیں ان علماء کے خلاف، ان مجتہدین کے خلاف جنہوں نے، آپ کو پتہ ہے مجتہد کیسے بنتا ہے؟ 40 سال مسلسل، کبھی قال امام باقر، کبھی قال امام صادق، ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر یہ امام صادق کا مکتب سیکھتے ہیں۔ لیکن افسوس اور جہالت یہ ہے کہ انہی کے خلاف زبانیں کھلتی ہیں، جنہوں نے پوری زندگی کی، جنہوں نے اپنی خدمت کے ذریعے مکتب بچایا، آج زبان کھلتی ہے تو ان کے مقابلے میں۔ آپ شیعہ ایک جملہ کہتے ہو نا کہ ہم دین در سے نہیں لیتے، گھر سے لیتے ہیں، کہتے ہیں نا آپ کہ ہم دین کس سے لیتے ہیں؟ در سے نہیں بلکہ گھر سے۔ تو آج کے دور میں جو مدرسے ہی نہیں گیا، جس نے کتاب ہی نہیں کھولی، جس نے حدیث بھی نہیں پڑھی، وہ دین صحیح بتائے گا، یا جو 40 سال اس مکتب کے دسترخوان پہ بیٹھ کے آیا ہے وہ دین صحیح بتائے گا؟ کون دین صحیح بتائے گا؟ وہ جو مدرسے ہی نہیں گیا وہ، یا وہ جس نے 40 سال اسی مکتب اور اسی دسترخوان پہ وقت دیا ہے؟ آنکھیں کھولیں آپ، غور کریں آپ، یہ علماء ہیں جنہوں نے کربلا کی اصل شکل ہمیں بچا کے دی ہے۔ اگر توجہ کریں، امام صادق نے کتنے علماء تیار کیے؟ 6000 کیے نہیں کیے؟ 6000 علماء تیار کیے کس نے؟ امام صادق نے۔ اگر امت کو علماء کی ضرورت نہیں تھی تو کیا ضرورت تھی امام صادق کو 6000 علماء تیار کرنے کی؟ آج بھی کربلا جاری ہے، آج بھی یزید مقابلے میں کھڑا ہے، لیکن اب سوچو آپ کس کی طرف کھڑے ہو۔ کربلا آج بھی جاری ہے۔ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو آپ دیکھو آج تمام عالم میں کون ہے وہ علماء جو اسی امام مہدی کے لیے راہ بنا رہے ہیں، راستہ بنا رہے ہیں، رکاوٹیں ہٹا رہے ہیں، تاکہ جب وہ آئے تو آپ میں سے کوئی حبیب بن کے نکلے، کوئی مسلم ابن اوسجہ بن کے نکلے، کوئی حور بن کے نکلے، کوئی میسم بن کے نکلے، کوئی مالک اشتر بن کے نکلے۔ علماء تیار کر رہے ہیں۔ امام مہدی نے جب ظہور کرنا ہے تو آپ کے ذریعے لشکر بنے گا، آپ کے ذریعے فوج تیار ہوگی، آپ کے ذریعے لشکر میدان میں آئیں گے، اور پھر وہ وقت دور نہیں کہ اس چہرے کی زیارت کریں گے جس چہرے کی زیارت کے لیے ہم کئی سالوں سے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ وہ چہرہ جس کو وجہ رسول کہا گیا، وہ چہرہ جو جناب زہرا کے آس اور امید کا چہرہ ہے، وہ چہرہ جو پرچم غدیر بلند کرے گا، وہ چہرہ جو پرچم قرآن بلند کرے گا، وہ چہرہ جو تمام عالم سے ظلم کو مٹا کر عدل کا نظام قائم کرے گا۔ آپ کو پتا ہے، آپ دعا میں پڑھتے ہیں نا، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، عظیم مقام پہ فائز ہو جاتے۔ ایک جملہ کہوں، جن کربلا والوں کے ساتھ ملنے کی تم تمنا کر رہے ہو، اس کربلا کا امام یعنی امام حسین پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ عاشور کی رات سب صحابیوں کو بٹھایا اور امام نے کہا، اے میرے ساتھیوں، ہماری نسل میں سے ایک مہدی آئے گا جو زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ پھر امام نے ایک بڑی سانس لی، ایک بڑی آہ بھری اور فرمایا، اے کاش میں حسین اس مہدی کا سپاہی ہوتا۔ مقام دیکھیں آپ، منزل دیکھیں، اے کاش میں حسین اس مہدی کا سپاہی ہوتا۔ تو ساتھیوں نے کہا، مولا اس کا مطلب ہم پیچھے رہ گئے؟ امام نے فرمایا، نہ، جو بھی اپنے دل میں امام کی محبت رکھ کے اس دنیا سے چلا جائے گا، جب امام ظہور کریں گے اس کو قبر سے بیدار کریں گے، اس کو قبر سے بیدار کریں گے اور کہیں گے، اٹھو
کہ علی کی بیٹیوں کی چادریں چھیننے کے انتقام کا وقت آ گیا ہے۔ اٹھو کہ ان چادروں کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے کہ جن بیویوں کا سایہ بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتا ہے، میں مختصر پڑھوں گا، علماء موجود ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ جب ملعون شام غریبہ کو علی کی بیٹی کی چادر چھیننے آئے نا، اجرکم اللہ، جب علی کی بیٹی کی چادر لینے آئے نا، سب بیویوں نے پہلے چادر پیش کی کہ ملعونوں ہماری چادریں لے لو، علی کی بیٹی کی چادر نہ اتارو۔ جناب مختار کے دور میں جناب مختار نے ایک ملعون کو پکڑا اور کہا، ملعون بتا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا، تمہیں رونا کب آیا؟ اس نے کہا، مختار میں بڑا سخت دل ہوں، مجھے رونا نہیں آتا، میں نے علی اصغر کا لاشا دیکھا، مجھے رونا نہیں آیا، میں نے عباس کے کٹے بازو دیکھے، مجھے رونا نہیں آیا، میں نے مشکل سے مشکل منظر دیکھا، مجھے رونا نہیں آیا۔ مختار نے کہا، پھر تم کب روئے؟ کہا، ایک منظر نے مجھے رلا دیا۔ کہا، وہ کون سا منظر تھا؟ کہا، وہ منظر یہ تھا کہ ایک ہاتھ علی کی بیٹی کا چادر میں تھا اور ایک طرف سے ملعون نیزے سے چادر اتار رہا تھا۔ علماء نے لکھا، ملعونوں نے چادر چھیننے کی کوشش کی، علی کی بیٹی نے اتنی مضبوط چادر پکڑی، چادر کے دو ٹکڑے ہو گئے، چادر کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، جب چادر چھیننے آئے نا، بی بی نے بھائی کے لاشے کو دیکھا، کہا، بھیا کسی نبی کی بیٹی نے چادر نہیں دی، بھیا کسی نے چادر نہیں دی، بھیا یہ قربانی بھی دینی ہے؟ کہا، ہاں زینب یہ قربانی بھی دینی ہے۔ اجرکم اللہ۔ یہی وجہ ہے حسین کا سر کٹ گیا، حسین پھر بھی زندہ تھے۔ ارے زینب کی جب چادر چھینی سر نہیں کٹا، لیکن زینب شام غریبہ میں مر گئی۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اسی لیے جب روضہ رسول پہ لوٹ کے آئی نا، کہتی ہے، یا رسول اللہ میں آپ کا حسین ہوں، میں آپ کا حسین ہوں، آپ کی جو زینب تھی وہ شام غریبہ میں مر گئی۔ ابا نانا جب چادر چھین کے لے گئے میں وہیں پہ مر گئی، بس حسین کا کیا ہوا وعدہ میں نبھا رہی تھی، ورنہ مجھ میں چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ کتنی قیمت تھی زینب کی چادر کی۔ شمر ملعون جب انعام لینے آیا تو اس نے کہا، یزید حسین کے سر کا انعام الگ دو، زینب کی چادر کا انعام الگ دو۔ اجرکم اللہ۔ سنو گے یہ جملہ؟ علماء نے لکھا، جب علی کی بیٹی چلی نا، شام کا دربار آیا، عزاداروں یہ جملہ میں نے کہہ دیا، آپ نے فقط سن لیا، لیکن علماء کہتے ہیں اگر کوئی جوان یہ جملہ سنے نا کہ علی کی بیٹی شرابیوں کے دربار میں گئی، اگر یہ جملہ سن کے مر جائے تو وہ شہید ہے۔ عزاداروں علی کی بیٹی جب شام کے دربار میں آئی نا، جب شرابیوں کا مجمع تھا اور مچا ہوا دربار تھا، اچانک جناب فضا کے قبیلے کے لوگ آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا، یزید یہ فضا ہمارے قبیلے کی ہے، ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ ہمارے قبیلے کی عورت شرابیوں میں کھڑی رہے، اے یزید اپنے سپاہیوں کو روکو، ہم اپنی عورت کو شرابیوں کے مجمع سے لے جائیں۔ جناب فضا نے یہ جملہ سنا، دوڑ کے آئی کہ یہ جملہ زینب نہ سنے، لیکن عزاداروں زینب نے جملہ سن لیا، مدینے کا رخ کیا، کہا، نانا غلاموں کو بچانے والے آ گئے، علی کی بیٹیوں کو کوئی نہیں بچاتا، علی کی بیٹیوں کو کوئی نہیں بچاتا۔ اب عزاداروں آخری جملہ سننا ہے، جملہ علماء نے لکھا، جب مدینے لوٹ کے آئی نا، کبھی عباس پہ روئی، کبھی اکبر پہ روئی، کبھی قاسم پہ روئی۔ عزاداروں یہ علی کی دلیر بیٹی
جب مدینے آئی علماء نے لکھا چپ ہو گئی، کسی سے بات نہیں کرتی۔ کسی نے پوچھا زینب آپ نے کوفے میں خطبے دیے، آپ نے شام میں خطبے دیے، یہاں چپ کیوں ہو گئی؟ کہا بیویوں، جو بیویاں کربلا میں تھیں انہوں نے سب کچھ آنکھوں سے دیکھا۔ ارے جو بیویاں مدینے میں ہیں، ارے جن کا شوہر چلا گیا، جن کا بیٹا چلا گیا، وہ بیویاں مجھ سے پوچھنے آئیں گی۔ ارے ام البنین پوچھیں گی کہ زینب ہمارے عباس کو کیا ہوا، ہمارے بچوں کو کیا ہوا؟ ارے زینب کیسے جواب دے گی؟ علماء نے لکھا بیویوں کو مدینے سے باہر بٹھا دیا گیا۔ باہر بٹھا کر اب بشیر نے منادی دی کہ مدینے والوں، علی کی بیٹیوں کا لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا، لٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا۔ اب بیویوں کو دوبارہ کہا گیا بیویوں اٹھو، مدینے کے لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ عزاداروں، ہر بیوی اٹھ گئی، زینب سے اٹھا نہ گیا۔ ہر بیوی اٹھ گئی، زینب سے اٹھا نہ گیا۔ بیوی نے دو سہارے لیے، دو سہارے لے کر علی کی دلیر بیٹی اٹھی، سب سے پہلے قبر رسول پہ گئی۔ سنو گے جملہ؟ قبر رسول پہ گئی، قبر رسول پہ جا کر اپنے بازوں سے کپڑا ہٹایا، بازو قبر کے قریب کیے، کہا نانا یہ کالے نشان دیکھ رہے ہو؟ نانا یہ کسی اور نے نہیں، کلمہ پڑھنے والوں نے رسیاں باندھی۔ نانا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، علی کی بیٹیوں کو رلایا گیا۔ اگلا جملہ کیا کہا؟ کہا نانا اگر شرم و حیا ماں نے نہ ہوتی میں آپ کو اپنی پشت دکھاتی۔ نانا کربلا سے تازی آنے لگے، میری پشت سیاہ ہو گئی۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اب جناب عبداللہ نے پیغام بھیجا کہ زینب اب آپ گھر واپس آ جائیں، اب آپ گھر کو لوٹ آئے۔ بیوی نے برقع پہنا، چادر لے لی۔ عزاداروں، سب پہ رونے کا موقع ملا زینب کو، لیکن اون و محمد پہ نہ روئی، اپنے لخت جگر پہ نہ روئی، اپنے دل پہ گریہ نہ کیا۔ لیکن عزاداروں جب مدینے آئی نا، ماں تھی، دل میں بچوں کا درد تھا، دل میں بچوں کی آس تھی۔ جب واپس لوٹی، گھر میں قدم رکھے، کیا دیکھا کہ کونے میں دو چھوٹے مسلے بچھے ہوئے ہیں۔ دوڑ کے آئی، زینب کا صبر ختم ہوا، دونوں مسلے اٹھا کر سینے سے لگائے، کربلا کا رخ کیا، کہا آنا محمد اب ماں کو لے جاؤ کہ اب زینب آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ عبداللہ اندر آئے، بی بی کو دیکھا، کہا اے خاتون آپ کون ہیں؟ میرے گھر میں کیا کر رہی ہیں؟ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بی بی نے فرمایا عبداللہ پہچان، میں تیری زینب ہوں۔ ارے کربلا میں وہ ظلم ہوا کہ میرے بال سفید ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم